ہر بندے کو یہ ویسے ریگریٹ ہوتا ہے، کسی نہ کسی حوالے سے ریگریٹ ہوتا ہے۔ لاسٹ نائٹ مجھے ریگریٹ ہو رہا تھا، ڈائٹ کے معاملے میں میں نے اتنی توجہ نہیں دی جتنی کہ میں دے سکتا تھا توجہ، جبکہ واک کے معاملے میں میں نے وہ اتنی توجہ دی ہے جس کا بہت فائدہ ہوا، اور سب سے پہلے واک پہ توجہ دی جو کہ 1978 سے آنورڈز، لیکن نیند پہ توجہ اس زمانے میں نہیں دی۔ یعنی آپ پہلے 10 سال کو اگر دیکھیں تو نیند کو توجہ نہیں دی، جس کو میں آج ریگریٹ کرتا ہوں کہ وہ میں نے بڑا نقصان کیا، اور ہو سکتا ہے کچھ لوگ جنہوں نے نیند پہ توجہ دی ہو، جن کو میں جانتا ہوں، تو ان کو دیکھ کے مجھے ریمورس اور ریگریٹ ہوتا ہے۔ پھر ڈائٹ پہ توجہ نہیں دی، بلکہ ڈائٹ کو خراب کر کے واک کے ذریعے اس کو کور کرنے کی کوشش کی کہ پہلے زیادہ کھا لینا، پھر زیادہ چل کے اس کو کور اپ کرنے کی کوشش کرنا، جو کہ غلط ہے، جو کہ صحیح چیز نہیں ہے۔ یہ قطعی طور پر صحیح چیز نہیں ہے کہ پہلے جان بوجھ کے آپ زیادہ کھا لیں اور اس کے بعد آپ 10 کلومیٹر چل کے اس زیادہ کھائے ہوئے کو برابر کرنے کی کوشش کریں۔ تو جو مین ریگریٹ مجھے ہو رہا تھا، لیکن میں آپ کو سنجیدگی سے بات بتا رہا ہوں کہ یہ بات جانتے ہوئے بھی سنک ان نہیں کی، گہرائی میں یہ بات نہیں اتری ہرگز، لہٰذا نیند پہ توجہ نہیں دی۔ سوچا کہ بہت بہادری ہوتی ہے کم سو کے زیادہ کام کرنا، ایک جنکی پرائیڈ اس کا لیا، تو نیند پہ توجہ نہیں دی اور ڈائٹ پہ توجہ نہیں دی، ریلیشن شپ پہ توجہ نہیں دی ابتدا میں، لیکن واک پہ توجہ دی۔ تو یہ ایک فیکٹر تھا 4 میں سے جس پہ توجہ دی، باقی چیزوں کو اگنور کیا، جانتے بوجھتے اگنور کیا، اور شاید اس کا کوئی نقصان ہوا ہوگا یا جو فائدہ ہونا تھا وہ فائدہ نہیں ہوا۔ تو ریگریٹ تو ہوتا ہے، ریمورس تو ہوتا ہے، لیکن جو ٹائم فریم ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے کہ کب وہ آپ کو سمجھ بوجھ دے یا توفیق دے۔ تو جب توفیق دے دے تو پھر اس موقع کو گنوائیں مت۔ جیسے میں نے بتایا کہ مجھے کل پہلی دفعہ احساس ہوا کہ ڈائٹ پہ توجہ اس طرح نہیں دی جس طرح ڈائٹ پہ توجہ دینا بنتا تھا، بلکہ مینیپولیٹ کیا ڈائٹ کو، اور ہر وقت اپنے ذہن کو اس طرف لگائے رکھنا کہ کچھ نہ کچھ کھانے کے خواب بنتے رہنا کہ یہ کھانا چاہیے یا وہ کھانا چاہیے، یوں کرنا چاہیے یا یوں کرنا چاہیے۔ ایک ڈاکٹر کی بات سنتے ہوئے جو 17 منٹ کی بات تھی، ٹیڈ ٹاک 17 منٹ کی ہوتی ہے، تو اس میں مجھے خیال آیا کہ اوہو یہ معاملہ رہ گیا، اور میں نے پھر کل فیصلہ کیا کہ اب ڈائٹ پہ توجہ دینی ہے اور فوری طور پر اس پہ عمل شروع کر دیا۔ نیند پہ میں آلریڈی کچھ عرصے سے توجہ دے رہا ہوں، کوئی عرصہ 10 سال سے، کہ نیند پوری ہونی چاہیے، نیند پوری ہونی چاہیے۔ تو آن ایوریج میں نیند 8 آورز پوری کر لیتا ہوں، لیکن ریگولر 8 آورز نہیں، کبھی 9 ساڑھے 9 گھنٹے، کبھی 7 گھنٹے، کبھی 7.5 گھنٹے، تو ایوریج 8 آورز ہے، لیکن ایک ریگولر 8 آورز ابھی بھی نہیں ہے جو کہ ہونی چاہیے۔ دیکھیں ریگریٹ کا صرف ایک ہی فائدہ ہو سکتا ہے کہ اٹ کین بی اے موٹیویٹنگ فورس۔ ویسے میں آپ کو بتاؤں کہ ایوریج ایج 60 سال نہیں ہوتی، امریکہ میں ایوریج ایج 82 ایئرز ہے، اور برطانیہ میں اولڈ ایج کو 85 سمجھا جاتا ہے، اب 65 کو اولڈ ایج نہیں سمجھا جاتا۔ تو ایک تو آپ کو ٹارگٹ مقرر کرنا چاہیے کہ آپ نے کتنا جینا ہے، یہ خود آپ کو ٹارگٹ مقرر کرنا چاہیے کہ آپ کتنا جینا چاہتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ آپ کا ہر ٹارگٹ اچیو ہو، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی اس میں جو شامل ہوگی تو ہوگا، لیکن آپ کو کوئی نہیں روک رہا کہ آپ ایک ایم کرو۔ جیسے آپ ایم کرتے ہو کہ میں نے MBA کرنا ہے، تو آپ کو کوئی نہیں روکتا۔ MBA ہوگا کہ نہیں ہوگا یہ اللہ نے توفیق دینی ہے، تو توفیق وہ اپنے خاص فضل سے دیتا ہے، لیکن اگر آپ کے ذہن میں ہے کہ آپ نے 100 سال جینا ہے یا 50 سال جینا ہے یا 80 سال جینا ہے، تو آپ کا جو عمل ہے اس کے سانچے میں ڈلنا شروع ہو جائے گا، کیونکہ اگر آپ نے 100 سال جینا ہے تو آپ کی زندگی میں کئی تبدیلیاں آ جائیں گی، طرز عمل میں تبدیلیاں آ جائیں گی، جو میں آپ ہی سے پوچھوں گا کہ وہ کیا ہوں گی۔ کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ میں نے 100 سال جینا ہے، تو مجھے بتا دیں کہ آپ کے طرز عمل میں کیا بنیادی تبدیلیاں فوراً آنی شروع ہو جائیں گی۔
آپ گاڑی کیسے چلائیں گے؟ سیف ڈرائیونگ کریں گے؟ آپ سڑکوں پہ لوگوں کے ساتھ دنگا فساد کریں گے؟ پنگے نہیں لیں گے آپ، بالکل سب سے بڑی بات ہے کہ آپ پنگے نہیں لیں گے۔ آپ دشمنیاں پالیں گے؟ نہیں پالیں گے۔ تو آپ کو پھر یہ بھی خیال آئے گا کہ لمبی عمر کے لیے کوئی میں ایجوکیشنل مٹیریل دیکھ لوں کہ لمبی عمر لوگ کیسے پاتے ہیں۔ ہارورڈ بزنس اسکول کی ایک سٹڈی ہے جو کہ 100 سال سے یعنی تقریباً چل رہی ہے، کچھ سال ابھی بھی رہتے ہیں، اور یہ سٹڈی وہ تھی جس میں جان ایف کینیڈی بھی ایک حصہ تھا اس سٹڈی کا، اور اس میں کوئی 750 لوگ تھے، جن میں سے آدھے لوگ یونیورسٹی کے تھے اور آدھے لوگ بوسٹن کے شہر کے سبربز کے اور دیگر تھے، اور انہوں نے ان کو سٹڈی کرنا شروع کیا کہ وہ ان کی زندگی آگے کیسے بڑھ رہی ہے، اور ابھی اس میں سے جو لوگ زندہ ہیں وہ 90 سال کی عمر کو کراس کر گئے ہیں، اور انہوں نے ان کے بچوں اور پوتوں کو بھی اس سٹڈی میں شامل کر لیا ہے، اور وہ سٹڈی بتاتی ہے کہ لمبی عمر کیسے پائی جاتی ہے۔ اس میں وہ لائکنگ کو بڑی اہمیت دیتے ہیں، پرپز کو بڑی اہمیت دیتے ہیں، سوشلائزیشن کو بڑی اہمیت دیتے ہیں، اس پہ پھر کبھی بات کریں گے۔ لیکن میں وہ جو بات کر رہا تھا کہ ریگریٹ، اس میں ایک خیال یہ آتا ہوگا کسی نہ کسی کو، جیسے آپ کو، کہ اب جب کہ میں نے 10 سال ضائع کر لیے ہیں تو ہن پھر کی فائدہ؟ مطلب وہ جو ایک منفی خیال اس کے بعد آتا ہے کہ کوئی ڈائبیٹک اگر اپنی شوگر کو 10 سال آؤٹ آف کنٹرول رکھتا ہے اور اس کی آنکھوں میں مسئلہ پیدا ہو گیا ہے یا اس کے گردوں میں مسئلہ پیدا ہو گیا تو کہتا ہے جی ہن پھر کی فائدہ، ہن پھر چھڈو۔ دیکھیں ریگریٹ سے موٹیویشن کیا مل رہی ہے؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ کیا ڈی موٹیویشن مل رہی ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ہم 2-3 لیول پہ چیزوں کو سمجھتے ہیں علمی لیول پہ۔ ایک لیول وہ ہوتا ہے جس کا تعلق علم سے ہوتا ہے، عمل سے کوئی نہیں ہوتا، یعنی علم اور عمل میں بڑا گیپ ہوتا ہے بعض اوقات۔ جیسے ڈائٹ کا مجھے ہمیشہ سے علم تھا لیکن عمل سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ ویسے جو لوگ مجھے دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں چنگا بھلا ٹھیک ہے تیاتے ہی کرتے ہیں، کیونکہ وہ معاشرے سے کمپیئر کرتے ہیں۔ اور 10 سال سے میں نے چکن کڑھائیاں چھوڑ دی، نہاری چھوڑ دی، پراٹھے چھوڑ دیے، مغز چھوڑ دیا، پر اٹ واز ناٹ گڈ انف۔ جو ڈائٹ کا اصل تصور ہے وہ ہارورڈ بزنس اسکول کی ایک اور سٹڈی جو 37 سال سے ہو رہی تھی، جو کل ایک ڈاکٹر صاحب کی زبانی میں نے سنا، تو مجھے خیال ہے اچھا ڈائٹ یہ ہوتی ہے، کیونکہ آپ کا پرسیپشن بدلتا رہتا ہے۔ تو آپ بھی جب دوسروں کو دیکھتے ہیں کہ یار میرے ساتھ کے جو ہیں وہ 2 بچوں کے باپ بن گئے ہیں اور وہ ڈپٹی کمشنر ہو گئے ہیں اور وہ CEO ہو گئے ہیں، تو پھر آپ کہتے ہیں کہ یا تو میں سوئٹزرلینڈ چلا جاؤں، یہ لوگ مجھے نظر ہی نہ آئیں۔ غصہ آتا ہے، لیکن آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ اس سے موٹیویشن لے سکتے ہیں کہ آپ ان سے آگے نکل سکتے ہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ اور 5 سال میں آپ کا اور ان کا ڈسٹنس کم ہو سکتا ہے، 10 سال میں وہ ڈسٹنس ختم ہو سکتا ہے، 15 سال میں آپ ان سے آگے ہو سکتے ہیں۔ مجھے بتائیے ممکن ہے کہ نہیں؟ یعنی جو آپ سے آگے ہیں اور 18 سال کی ایجوکیشن مکمل کر چکے ہیں اور اس کے بعد ان کی شادی ہو گئی ہے اور ان کے بچے ہو گئے ہیں اور انہوں نے بزنس کر لیے ہیں، تو مجھے بتائیے کہ اگر آپ 5 سالہ منصوبے 3 بنائیں تو کیا ہوگا؟ 5 سالہ منصوبے جب آپ 3 بنائیں گے تو اس وقت آپ کی عمر 41 سال ہوگی یا 42 سال ہوگی۔ تو 42 سال کی عمر میں آپ اپنے بچپن کے ساتھیوں کو سرپاس اگر کر جاتے ہیں تو از اٹ ورتھ اٹ اور ناٹ؟ لیکن یہ سوچ کے میں تو پیچھے رہ گیا تو ہن پھر میں انہوں نے ملا نہ تے میں انہوں دی شکل نہ ویکھاں۔ بنیادی آپ کا ایٹیچیوڈ یہ ہو سکتا ہے کہ اگر انہوں نے پیکیجز مال جانا ہے تو تسی کہو گے کہ میں ایمپوریم مال جانا ہے، بنیادی یہ ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر آپ ڈٹ کے ان کو فیس کر لیں اور دل میں تہیہ کر لیں کہ میں آپ سے آگے نکل جاؤں گا، چلیں اس کو بھی چھوڑیں، کسی سے ریس لگانے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے۔ آپ کا اگر آج اور کل اور پرسوں بہتر ہو رہا ہے اتنا بہت کافی ہے۔ دیکھیں ہم سب انسان ہیں نا، اور ہمیں دوسرے جانوروں سے یہ امتیاز حاصل ہے کہ ہم سوچ سکتے ہیں، سوچ کو عملی جامہ پہنا سکتے ہیں، سوچ پہ عمل کر سکتے ہیں،
اور اپنے حکمت عملی کو بدل سکتے ہیں کامیابی کی خاطر، تو یہ چیز ہمیں دوسرے جانداروں سے ممتاز کرتی ہے کہ کسی سے مقابلہ ڈالنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ کا مقابلہ اپنے آپ سے ہے، اور اس سے اچھا مقابلہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ آپ اپنے آپ کو پیچھے چھوڑ کے آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ اور جب آپ آئینہ دیکھیں تو آپ کو آگے سے جواب ملے کہ بک اپ، ویل ڈن، اچھا چل رہے ہو، چلو ٹھیک ہے، کل سے بہتر ہو، پرسوں سے بہتر ہو، تو یہ چیز جو ہے آپ کے لیے زیادہ کارآمد ہو سکتی ہے۔ جب ہمیں ریگریٹ ہو رہا ہوتا ہے اور ریمورس ہو رہا ہوتا ہے تو ہمارے دماغ میں کچھ خاص قسم کے کیمیکلز کا اجتماع ہو رہا ہوتا ہے، گٹھ جوڑ ہو رہا ہوتا ہے، اور وہ گٹھ جوڑ ریگریٹ اور ریمورس دے سکتا ہے، وہ گٹھ جوڑ امید نہیں دے سکتا، وہ گٹھ جوڑ خوشخبری نہیں دے سکتا، وہ گٹھ جوڑ موٹیویشن یا انرجی نہیں دے سکتا، کیونکہ جس قسم کی فیلنگ ہے اس قسم کا گٹھ جوڑ ہوگا کیمیکلز کا۔ لیکن اگر ہم اپنی فیلنگ سے اپنے کیمیکلز کے گٹھ جوڑ تک جانا سیکھ لیں، اگر ہماری فیلنگ ہے، مثال کے طور پر آپ کی فیلنگ ہے کہ آپ کا کسی دن شام کو بھنگڑا ڈالنے کو دل کر رہا ہے، اور کوئی میوزک ہے اور آپ اٹھ کے بھنگڑا ڈالنا شروع ہو جاتے ہیں، اور میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ مجھے بتائیے کہ آپ کے کیمیکلز کا گٹھ جوڑ اس وقت کس نوعیت کا ہے؟ ڈوپامین ہائی ہوا ہے، کیونکہ پیچھے 4 کیمیکلز ہیں، اور وہ 4 کیمیکلز میں سے ڈوپامین نمبر 1 ہے، سیروٹونن نمبر 2 ہے، آکسیٹوسن نمبر 3 ہے، اور اینڈورفنز نمبر 4 ہے۔ لیکن اگر آپ کو بہت اچھا فیل ہو رہا ہے اور آپ کا بھنگڑا ڈالنے کو دل نہیں کر رہا، لیکن آپ کو بہت اچھا فیل ہو رہا ہے اور آپ موسم انجوائے کر رہے ہو اور بالکل پرسکون ہو، آپ کو کسی پہ غصہ نہیں آ رہا، آپ اچھی فیلنگ کے ساتھ ہو، اب مجھے بتائیے کہ نمبر 1 کیمیکل کون سا ہے؟ سیروٹونن، اینڈورفن نمبر 2، آکسیٹوسن نمبر 3، ڈوپامین نمبر 4۔ تو اگر آپ کیمیکلی لٹریٹ ہو جاتے ہو، کیمیکلی لٹریٹ، جو کہ آج کے زمانے میں کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے کہ آپ کیمیکلی لٹریٹ ہو جاؤ، تھوڑے سے تردد کے ساتھ آپ کیمیکلی لٹریٹ ہو سکتے ہیں، تو آپ کو اگر ریگریٹ ہو رہا ہے اور ریمورس ہو رہا ہے اور آپ اسے پازیٹیو موٹیویشن میں بدلنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ پازیٹیو موٹیویشن کے وقت کن کیمیکلز کا گٹھ جوڑ ہوتا ہے۔ کوئی ایکٹیویٹی ہونی چاہیے، کوئی جو آپ ارادتاً کر سکیں کہ جس کے نتیجے میں آپ اپنے کیمیکلز کا گٹھ جوڑ بدل سکیں۔ کیا آپ میں سے کوئی جواب دے سکتا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ کیمیکل کا ایک گٹھ جوڑ ہوا ہے جو کہ ریگریٹس دے رہا ہے، ریمورس دے رہا ہے، بیڈ فیلنگز دے رہا ہے، غصہ دے رہا ہے؟ اب اس گٹھ جوڑ کو بدلنا ہے پازیٹیو تھنکنگ کے ساتھ، انرجی کے ساتھ اور موٹیویشن کے ساتھ۔ ہم وہ چیز کر رہے ہیں جو کہ دیکھی جا سکے۔ یہ تو کوئی بھی نہیں کہتا کہ اینڈورفنز پہ کنسنٹریٹ نہ کریں، لیکن اگر آپ اپنی سیروٹونن بھی بڑھانا چاہتے ہیں اور اینڈورفن بھی بڑھانا چاہتے ہیں تو گو فار اے واک فار اے سوشل ورک۔ اگر آپ کوئی سوشل ورک کرنے چلے جاتے ہیں اور اس میں واک انوالو ہے، سوشل ورک کرنا چلے جاتے ہیں، اور اگر آپ پھر رات آ گئی ہے اور سو بھی جاتے ہیں اور اپنی ڈائٹ کو ٹھیک کر لیتے ہیں اور اینیمل اوریجن کی ڈائٹ کی بجائے پلانٹ اوریجن کی ڈائٹ لے لیتے ہیں، فروٹس لے لیتے ہیں، ویجیٹیبلز لے لیتے ہیں، تو اگلے 12 گھنٹے میں اگر آپ کا گٹھ جوڑ بدل جاتا ہے، اگلے دن صبح آپ اٹھتے ہیں تو آپ کا ریگریٹ اور آپ کا ریمورس بدل چکا ہے، اور وہ انرجی میں اور ایک پازیٹیو لائف کو آپ دیکھنے لگتے ہیں۔ یہ جو یہاں انفارمیشن ہوتی ہے یہ صرف موٹیویشن کے لیے ہوتی ہے، عمل کرنے کے لیے آپ کو اس سے زیادہ اسٹڈی اور پڑھنے لکھنے کی ضرورت ہوتی ہے یا ویڈیوز دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے، جو کہ ہم زیادہ ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں جب ہمارا لائیو سٹریمنگ ہوتی ہے جو فرائیڈے کو ہوتی ہے۔ اس میں ہم ایک پروگرام کرتے ہیں جس کا نام ہے یو آسکڈ فار اٹ۔ کوئی نہ کوئی جب سوال کرتا ہے کہ اپنے اندر کے کیمیکلز کے گٹھ جوڑ کو کیسے بدلیں، تو وہ پھر ہم تقریباً کوئی 75 منٹ میں سوال جواب کی شکل میں اس کا زیادہ تفصیلی جواب دیتے ہیں۔ لیکن پھر الٹیمیٹلی آپ کو موٹیویشن اس لیے دی جاتی ہے کہ آپ گوگل پہ جائیں اور لکھیں کہ اگر میں
اپنا سیروٹونن کسی وقت بڑھانا چاہتا ہوں تو کیا کروں، اور اگر میں اپنا اینڈورفنز بڑھانا چاہتا ہوں تو کیا کروں، آکسیٹوسن کا کیا کروں، ڈوپامین کو کم یا زیادہ کیسے کروں، اگر کم ہے تو زیادہ کرنے کی ضرورت ہے، زیادہ ہے تو کم کرنے کی ضرورت ہے، اور ایڈرینلین جو ہے اس کو کیسے میں کم کروں، کیونکہ ایڈرینلین جو ہے سب سے خطرناک کیمیکل ہے جس کی آج ہمیں کوئی خاص ضرورت نہیں، لیکن وہ ہمیں ابنڈنٹ ڈوزز میں ملتا ہے، یعنی سٹریسز کی وجہ سے، اور بہت ہی کلیئر آبزرویبل چیزیں ہیں جن کو کر کے آپ اپنا کیمیکلز کا گٹھ جوڑ بدل سکتے ہیں۔ ہوتی ہے آپ کے گھر میں ایک لائبریری بھی ضرور ہونی چاہیے، چاہے اس میں 10 کتابیں ہوں، اور لیونگ روم ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی ہم اجتماعی زندگی گھر کے اندر وہاں گزارتے ہیں۔ بیڈ روم کو جو ہے اس تک محدود رکھنا چاہیے، اور گھر والوں سے میل جول کے لیے لیونگ روم بہترین جگہ ہے، اور کھانا بھی لیونگ روم میں کھا سکتے ہیں چھوٹی ٹیبل پہ، یا اگر ڈائننگ ٹیبل پہ کھائیں اکٹھے تو بہت اچھی بات ہے۔ پھر ٹیلی ویژن لگا ہوتا ہے تو جو اجتماعی پسند ہو اس کے مطابق پروگرام دیکھے جا سکتے ہیں، اور اسمارٹ فون کا استعمال اجازت کے بغیر کبھی نہیں کرنا چاہیے۔ جیسے ہم باہر تکلف سے لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ جی اجازت ہے میں کال لے لوں، تو گھر میں میاں یا بیوی یا والد یا بچے بھی ایک دوسرے کی موجودگی میں اجازت لیں، کیونکہ جب آپ اجازت لیں گے تو دوسرے کو برا نہیں لگے گا، اور آپ کتنی دفعہ اجازت لیں گے، گھنٹے میں آپ 25 دفعہ تو اجازت نہیں لیں گے نا، تو پھر آپ باز رہیں گے۔ اگر کسی کو نیند نہیں آتی تو وہ نیند سیکھ سکتا ہے۔ میرے پاس ایک بہت ہی اچھی کتاب ہے، بڑی لیٹسٹ کتاب ہے، 2019 کی ہے، اگر آپ کہیں تو میں اس کی کاپی کروا کے آپ کو دے سکتا ہوں۔ اس کا کتاب کا نام ہے دا بزنس آف سلیپ، ایکسیلنٹ کتاب ہے جو کہ اگر آپ پڑھ لیں تو آپ پھر کبھی نہیں کہیں گے کہ نیند نہیں آتی۔ نیند نہ آنا انسومنیا نہیں ہوتا، زیادہ تر لوگ سمجھتے ہیں کہ جو نیند نہیں آتی تو یہ انسومنیا ہے، نہیں، نیند نہ آنا ایک علت ہے۔ علت آپ سمجھتے ہیں یعنی بری عادت ہے جو ہم اپنا لیتے ہیں، کہ نیند کو ہم اگنور کرتے ہیں، نیند کو ہم پسے پش ڈالتے ہیں، نیند کو ہم وقت کا ضیاع سمجھتے ہیں، اور نیند کا ہم اہتمام نہیں کرتے۔ ہم وہ جو پریپریشن ہے، جو نیند کا جو ماحول ہے، یوزولی نیند کا نہ آنا بری عادت ہے، اور ہر اچھی چیز کی بھی بری کاسٹ ہوتی ہے۔ ہوائی سفر کتنی اچھی چیز ہے، لیکن اس میں بھی سال میں 1-2 حادثے ہو جاتے ہیں جس میں 200-400 لوگ جان کھو دیتے ہیں۔ تو اسی طرح بہت بڑی وجہ جو سمارٹ فون ہے، یہ طلاقوں کی بہت بڑی وجہ بن رہی ہے۔ میاں بیوی بہت جلد پتہ چلا لیتے ہیں کہ میری بیوی یا خاوند سے زیادہ دلچسپ سمارٹ فون ہے۔ ایڈکشن کے بارے میں آگاہی کی ضرورت پیش آنا شروع ہو گئی 1980 کے بعد۔ 1980 سے پہلے آپ نے کبھی کسی اخبار میں مضمون نہیں پڑھا ہوگا کہ منشیات سے بچو، لیکن آج ہر ٹیلی ویژن چینل ہفتے میں کم از کم 2 پروگرام پیش کرتا ہے منشیات سے بچاؤ کے۔ یونیورسٹی میں آپ کے بچے جاتے ہیں تو آپ کیا کریں، وہ آپ کو ٹپس دیتے ہیں کہ اگر آپ کے بچے یونیورسٹی میں جاتے ہیں تو آپ کو ان کا یورین ٹیسٹ منتھلی یا جیسے بھی صورتحال ہو کروانا چاہیے، اور آپ کو ان چیزوں کا پتہ رکھنا چاہیے کہ آپ کے بچے کیا سوچ رہے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کو پتہ رکھنا چاہیے کہ آپ کے بچے کیا کر رہے ہیں، آپ کو یہ پتہ بھی رکھنا چاہیے کہ وہ کیا کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ دیکھیے پہلے تو کوئی فیس بک نہیں ہوتا تھا، اور لوگ اپنی زندگی یا اس کے معاملات کو فیس بک پہ نہیں ڈالتے تھے، اور پھر لوگوں نے فیس بک پہ چیزیں ڈالنی شروع کی، اور پھر یہ بھی بتانا شروع کیا کہ اس وقت وہ کون سے ریسٹورنٹ میں کیا کھا رہے ہیں۔ لیکن آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ ہم اپنے آپ کا ایک حصہ پرائیویٹ رکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ ہمیں ولنریبلٹی لگتی ہے، ہمیں خطرہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ پرائیویٹ حصہ ہماری زندگی کا اگر دوسرے لوگوں کے نوٹس میں آ گیا تو وہ ہمیں رد کر دیں گے، یا جسے شیم کہتے ہیں۔ لیکن پھر بڑھتی ہوئی عمر کے ساتھ یہ شیم کم ہونے کے امکانات پیدا ہوتے چلے جاتے ہیں، کیونکہ انہیں کئی تجربات ہوتے ہیں کہ ان کی کسی کمزوری کا دوسرے لوگوں کو پتہ چلا تو انہوں نے اس کو رد نہیں کیا۔ مثلا میں نے اپنی زندگی میں سیکھا
کہ میری زندگی کے تاریک گوشے جب لوگوں کے سامنے آئے اور مجھے ڈر لگا کہ وہ مجھے رد کر دیں گے، تو مجھے بعد میں پتہ چلا کہ انہوں نے مجھے رد نہیں کیا، کیونکہ وہ زیادہ تر اس چیز پہ نظر رکھے ہوئے تھے کہ میں ان کے ساتھ میرا طرز عمل کیا ہے یا میرا ان کے ساتھ انٹریکشن کیا نتائج پیدا کر رہا ہے، کیونکہ ہماری زندگی میں کوئی نہ کوئی ایسا پہلو ہوتا ہے جس پہ ہم بہت زیادہ فخر نہیں کر سکتے، لیکن جب ہم اپنی زندگی میں دوسرے لوگوں کی کوئی مدد کر رہے ہوتے ہیں یا خدمت کر رہے ہوتے ہیں یا ان کو کوئی فائدہ پہنچا رہے ہوتے ہیں تو وہ ہمیں مارجن دیتے ہیں اور وہ ہمیں رد نہیں کرتے۔ لیکن زیادہ تر بعد میں مجھے پتہ چلا کہ لوگ اپنی زندگی میں زیادہ مگن ہوتے ہیں، وہ ہماری زندگی میں زیادہ مگن کوئی نہیں ہوتے، اور اگر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کی زندگی میں کوئی ایسا پہلو تھا تو 2 دن ہم اس بارے میں سوچتے ہیں اور پھر ہم اس بات کو بالکل چھوڑ دیتے ہیں، بھول جاتے ہیں، اور ہم پھر اس بات کو یاد نہیں رکھتے، کیونکہ ہماری یادداشت غیر جو ضروری باتوں کے بارے میں بہت زیادہ نہیں ہوتی۔ ابھی پچھلے دنوں آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے بہت بڑے سرکاری افسر کی ایک ویڈیو جو ہے وہ آ گئی تھی میدان میں، اور 4 دن بڑا شور مچا اور اس کے بعد لوگ بھول گئے اور وہ افسر اسی شان و شوکت سے اپنا کام کر رہے ہیں۔ اگر ابھی تک دنیا میں کچھ مسئلوں کا کوئی واضح حل نظر نہیں آتا تو وہ ملکوں کے درمیان کچھ مسئلے ہیں، جیسے پاکستان اور انڈیا کے درمیان یہ کشمیر کا مسئلہ ہے تو اس کا کوئی حل نظر نہیں آتا، اور دنیا کے بہت سیانے ممالک بھی کہتے ہیں جی آپس کر لو گل، تو دہشت گردی کا کوئی حل نظر نہیں آتا۔ لیکن آپ کی اور میری چھوٹی چھوٹی زندگیوں میں جہاں ہمیں اپنے بیوی بچوں سے مسائل ہیں یا فیملی ممبر سے مسائل ہیں، تو ان باتوں کا بڑا ہی واضح اور سٹیپ بائی سٹیپ حل جو ہے ڈسکور ہو چکا ہے، جنہیں ہم بیسٹ پریکٹسز کہتے ہیں، اور اس کے لیے ہمیں کوئی بہت دور نہیں جانا پڑتا، ہمیں فوری طور پر گوگل سے مدد مل جاتی ہے، یوٹیوب سے مدد مل جاتی ہے، یا ٹیڈ ٹاک سے مدد مل جاتی ہے، کسی بھی ٹاپک پہ اوتھینٹک مٹیریل جو ہے وہ آپ کو ٹیڈ ٹاک پہ مل جائے گا۔ جس طرح ہم شیم کی بات کر رہے تھے تو ٹیڈ ٹاک پہ اگر آپ جا کے لکھیں ٹیڈ ٹاک اور مونیکا لیونسکی، اگر آپ اس کا نام لکھیں گے تو اس پہ ایک 17-18 منٹ کی گفتگو مونیکا لیونسکی نے کی ہے، جو کہ اب میچور عمر کو پہنچ گئی ہے، لیکن بہت ہی اوائل عمری میں بل کلنٹن کے ساتھ جو ان کا ایک افیئر تھا وہ بل کلنٹن کے لیے اور خود مونیکا کے لیے بہت تباہ کن ثابت ہوا، جس کے نتیجے میں بہت بدنامی ہوئی صدر کلنٹن کی، اور وہ بہت ان کا امیج خراب ہوا۔ لیکن بہت کم لوگوں کو یہ علم ہے کہ مونیکا جب بل کلنٹن کی زندگی خراب ہوئی تو پھر بھی اس کی زندگی بہت زیادہ خراب نہیں ہوئی، کیونکہ وہ امریکہ کا ایکس پریزیڈنٹ ہو گیا، اور ایکس پریزیڈنٹ بہت بڑی طاقت رکھتا ہے امریکہ میں۔ لیکن یہ جو مونیکا تھی جس کو پلٹ کے کسی نے نہیں پوچھا، اس نے زندگی کے 15 سال گھر کے اندر ایک چھوٹے سے کمرے میں بند رہ کے بستر پہ لیٹ کے گزارے، جس میں اس کو کئی دفعہ خودکشی کے شدید خیالات آئے، اور اس کی ماں نے اس کا ساتھ دیا اور اس کو وہ انکریج کرتی رہی، اور خودکشی تک نوبت نہیں پہنچی، اور ایک دن اس کی ماں نے اس کو موٹیویٹ کر لیا کہ تم اس سارے حادثے کو پیچھے چھوڑ جاؤ اور تم آگے نکل جاؤ، اور وہ شیم سے وہ نکل آئی، اور اس نے سوشل ورک کرنا شروع کر دیا، اس نے واک کرنی شروع کر دی، اس نے اپنی ڈائٹ کا خیال رکھنا شروع کر دیا، اس نے اپنا ویٹ دوبارہ ٹھیک کر لیا، اور اس نے جب ان سب چیزوں پہ عمل کیا تو ایک دن اسے یہ آفر کی گئی کہ اگر تم آ کے اپنی ٹاک دو گی پبلکلی تو ہم تمہیں اتنا پیسہ دیں گے، یا تم کوئی کسی اخبار کے ساتھ وہ سٹوری شیئر کرو گی تو تمہیں اتنا معاوضہ ملے گا۔ اس میں اس نے بتایا کہ کس طرح اس کے ذہن پہ کیا کیفیت تھی، اور وہ کس طرح اس نے شرم سے منہ چھپا لیا تھا اور گھر سے نکلنا بالکل چھوڑ دیا تھا، اور پھر کس طرح اس نے کریج حاصل کی، اور کس طرح اس نے اسٹیج پہ کھڑے ہو کے 17 منٹ تک اپنی کہانی کو یوں بیان کیا کہ لاکھوں لوگوں نے اس کی کہانی سے فائدہ اٹھایا اور وہ شیم سے باہر آ گئے۔
یعنی شیم ایک ایسی چیز ہے جو کہ باندھ کے رکھ دیتی ہے، اور اس کے دماغ میں جو کیمیکلز کا اجتماع تھا، جنہوں نے جمع ہونا اپنی عادت بنا لیا تھا، تو اس نے اس سے کیسے چھٹکارا پایا، اور اس کے بعد دیر واز نو لکنگ بیک، کیونکہ ہر روز اس کو کہیں نہ کہیں سے بات کرنے کی دعوت ملتی ہے جس کے لیے وہ لاکھوں ڈالر چارج کرتی ہے. اور وہی لوگ جن کو وہ فیس کرنے سے کتراتی تھی، وہی لوگ اس کی عزت کرنے لگے کہ ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تم کس گہرائی میں یا کس کھائی میں گر گئی تھی، ہمیں اس سے بہت فرق پڑتا ہے کہ تم ایک جلتی ہوئی شمع ہو جس سے ہم روشنی لے سکتے ہیں. فیئر جہاں ہوگا وہاں بڑی خرابیاں ہوگی، وہاں پیار نہیں ہوگا، کیونکہ پیار اور فیئر ایک دل میں نہیں رہ سکتے. تو فیئر سے نجات حاصل کرنا بڑا امپورٹنٹ ہے. اس سے اوور کم کرنے کے لیے آپ کو ایک چھوٹی سی کتاب ہے 100 صفحے کی، جو آپ کو مجھ سے مل سکتی ہے، فوٹو کاپی اس کی. ڈاکٹر جیرلڈ جمپاسکی کی کتاب ہے جس کا نام ہے لو از لیٹنگ گو آف فیئر. یعنی محبت اور کچھ نہیں ہے، صرف یہ اگر آپ خوف کو کھو دیتے ہیں تو پیچھے جو چیز بچتی ہے وہ محبت ہے. تو ڈاکٹر جیرلڈ جمپاسکی جو ہیں وہ بہت خدمت کر کے اب اپنی عمر کے 100 سالوں کو اپروچ کر رہے ہیں امریکہ میں، اور بے نظیر ان کی ٹریٹمنٹ سینٹر میں رہی تھی. ایٹیچیوڈنل ہیلنگ سینٹر ہے ان کا ٹبرون کیلیفورنیا میں، جہاں بے نظیر 3 ہفتے رہی تھی جب ان کے والد کو پھانسی دے دی گئی تھی. تو وہ بہت مایوس ہو گئی تھی، وہ دنیا سے امید کھو گئی تھی. تو وہاں وہ گئی تھیں 3 ویکس کے لیے، اور وہاں سے وہ ان کی کایا پلٹی. اور ان کا ایک کورس ہے جسے وہ کورس آف میریکلز کہتے ہیں، جس کے 4 انگریڈینٹس ہیں. ان میں سے ایک یہ ہے لو از لیٹنگ گو آف فیئر. دی سینٹر آف ایٹیچیوڈنل ہیلنگ، یہ اس کا سمپل سا ٹبرون کیلیفورنیا میں ہے، اور دنیا میں اس کی بڑی شہرت ہے. اور ڈاکٹر صاحب ابھی بھی ایکٹیو ہیں. پچھلے دنوں وہ دبئی میں ایک تقریب میں لیکچر دینے کے لیے آئے تھے. جب ہمیں ایٹیچیوڈنل ہیلنگ کی ضرورت ہوتی ہے، جب ڈیورس کا معاملہ ہوتا ہے، جب نوکری سے کوئی فارغ کر دیا جاتا ہے، جب کوئی بزنس کسی کا تباہ ہو جاتا ہے، جب کسی فیملی ممبر کو کینسر جیسی بیماری ہو جاتی ہے، جب ایڈکشن ہو جاتی ہے، اور جب کوئی شادی بدمزہ ہو جاتی ہے، تو یہ سارے ایٹیچیوڈز جو بیمار ہو جاتے ہیں، تو انہی ایٹیچیوڈز کو ٹھیک کرنے کے لیے یہ سارے طریقے ہیں جو کہ بتائے جاتے ہیں. لیکن اگر آپ اسٹوڈنٹ بن جاتے ہیں تو سب سے پہلے آپ علم حاصل کریں گے کہ یہ کام کیسے کرتے ہیں. جو میں نے بتایا کہ سوائے ٹیررزم کے اور سوائے کشمیر کے مسئلے کے اور فلسطین کے مسئلے کے، باقی سب چیزیں بیسٹ پریکٹسز سے ٹھیک کی جا سکتی ہیں، اور نتائج ہمیشہ آپ کی توقع سے زیادہ آئیں گے. یعنی جیسے 4 چیزیں ہیں جن سے بہترین نتائج آتے ہیں. ایک واک ہے جس سے بہترین نتائج آپ کی زندگی میں آتے ہیں. دوسرا نیند ہے. تیسرا صحیح ڈائٹ ہے. چوتھا محبت کا لین دین ہے. یہ 4 ہیں بیسیکلی. اور بہت ہی کوئی خوش قسمت ہوگا جس کی زندگی میں 4 چیزیں یہ بالکل ٹھیک ہو. دیکھیں، ایک واک ہے، دوسرا نیند ہے، تیسرا ڈائٹ ہے، چوتھا محبت کا لین دین ہے. ٹھیک، یہ 4 سائنس نے ریسرچ سے ثابت کیا ہے کہ اگر یہ 4 چیزیں آپ کی ٹھیک ہوں تو آپ کی عمر 14 سال بڑھ سکتی ہے، اور اگر 4 چیزوں میں سے 2 چیزیں ٹھیک ہوں تو آپ کی عمر 7 سال بڑھ سکتی ہے. اب آپ کی مرضی ہے کہ 14 سال اپنی عمر بڑھانی ہے یا 7 سال اپنی عمر بڑھانی ہے، یا اپنی عمر کو نہیں بڑھانا. گڈ آفٹر نون سر. گڈ آفٹر نون. سر، ایک کلائنٹ بہت دیر سے آپ کا انتظار کر رہے ہیں. کیا تمہیں کس نے کہا تھا اپائنٹمنٹ دینے کو؟ سر، کل شام آپ ہی نے تو کہا تھا. جھوٹ بولتی ہو تم. میں نے تمہیں کب کہا تھا؟ تم سب جھوٹ بولتے ہو مجھ سے. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں، موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے، کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے، کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے، لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی، اب وہ دستک دے رہا ہے.
मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए। अब ये जो पंगे का लफ्ज़ है ये कई जगह आएगा, मतलब रात को सोने की बजाय टीवी देखते रहना या स्मार्टफोन देखते रहना पंगा है, और खाने पीने के मामलात में जो सामने आए फड़का देना ये पंगा है, और पैदल ना चलना, ज़रा सी बात के लिए ट्रांसपोर्ट की तवक्को रखना, और सीढ़ियाँ ना चढ़ना और लिफ्ट पे बैठना, और ख़ुद उठ के गिलास पानी का भी नहीं पकड़ना, किसी को आवाज़ देना कि तुम आके मुझे पानी दे जाओ, टीवी का रिमोट पकड़ा दो जैसे खदीजा कह रही है। सिंक इन करना ज़रूरी है। मैं जो सारा दिन लेक्चर देता रहता हूँ तो मुझे कल रात ये बात सिंक इन हो गई कि मुझे अपनी डाइट का ख्याल रखना है। अच्छा, डाइट का ख्याल रखने का मतलब ये है, जो मैं पहले बता चुका हूँ कि चिकन कढ़ाइयाँ मैंने छोड़ी हुई हैं 10 साल से, मगज़ छोड़े हुए हैं, निहारी छोड़ी हुई है, हर चीज़ छोड़ी हुई है, तो फिर अब और क्या करना है? क्वांटिटी, एक तो क्वांटिटी की परवाह करना शुरू कर दी है, और दूसरी बात जो सबसे बड़ी बात है कि जो एनिमल ओरिजिन की चीज़ें हैं जो हमारी रच रच में बसी हुई हैं उनसे परहेज़ करना, और जो प्लांट ओरिजिन की चीज़ें हैं उनकी तरफ ज़्यादा तवज्जो देना। कसम वाली बात नहीं है कि आप एनिमल ओरिजिन की चीज़ नहीं ले सकते। अच्छा, एक इन बिटवीन चीज़ें हैं जिनको हम बहुत अच्छा समझते हैं। मिसाल के तौर पर दूध, हम समझते हैं कि दूध कोई बहुत ही शानदार चीज़ है। दूध में देसी घी होता है, आपको पता है, और देसी घी के बारे में आपको पता है कि वो कोई शानदार चीज़ नहीं है। और ये जो दूध होता है इसकी जो डिज़ाइनिंग है कुदरत ने वो कट्टे के लिए की हुई है, हम इंसानों के लिए नहीं की हुई। हम इंसानों के लिए सिर्फ माँ का दूध जो इब्तदा में हमारे लिए कारआमद होता है वो काफ़ी है। लिहाजा दूध का इस्तेमाल बेहिसाब होता है, दही की शक्ल में, पनीर की शक्ल में, और कई शक्लों में, रायते की शक्ल में, तो वो खामोशी से हमारे जिस्म में ये चीज़ें उतरती रहती हैं। तो ये भी एनिमल ओरिजिन की चीज़ है, और अंडा भी एनिमल ओरिजिन की चीज़ है, ममनू नहीं है। आप रोज़ का एक अंडा सेफली खा सकते हैं, हर हालत में खा सकते हैं, चाहे दिल का मर्ज़ हो चाहे ना हो, एक अंडा खाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा ये फ़ील होने लगा है कि ये यार तुमने इतने साल ज़ाया कर दिए कि मंचिंग एवं कुछ ना कुछ ये खा ले वो खा ले, कि नॉर्मल ये चीज़ है कि पहाड़ों पे बर्फ़ गिरती है और फिर वहाँ से पानी पिघलता है और पहाड़ों से नदी नालों की शक्ल में नीचे आता है और फिर दरिया में आता है और फिर समंदर तक जाता है। कभी आपने देखा है समंदर से पानी दरिया में आया हो जाके पहाड़ों पे चढ़ गया हो? तो अब्बा जिस पहाड़ का नाम है वो आज खुद ऐसा सोचते हैं कि आपकी प्रायोरिटीज़ में कुछ और चीज़ें हैं जो कि आपको दिखाई नहीं देती। तालीम आपकी प्रायोरिटी में नहीं है, आपकी प्रायोरिटी में नशे से निजात के अलावा ज़हनी सुकून है और हारमनी है विद द फैमिली मेम्बर्स। और फ़्लो चार्ट को समझने की ज़रूरत है कि फ़्लो चार्ट क्या है। फ़्लो चार्ट है कि चीज़ें कहाँ से फ़्लो करती हैं। लॉ ऑफ ग्रेविटी है, अल्लाह ने बनाया, पर इंसान ने फिर उससे फ़ायदा कितना उठाया है। लॉ ऑफ ग्रेविटी की मदद से ये जहाज़ उड़ते हैं। लॉ ऑफ ग्रेविटी ना होता तो जहाज़ कभी ना उड़ते। लॉ ऑफ ग्रेविटी जो है कि चीज़ों का बहाव ऊपर से नीचे की तरफ होता है, ये लॉ ऑफ ग्रेविटी है। किसी ख़ानदान में, किसी मुल्क में भी ये लॉ ऑपरेट करता है कि अहकामात कहाँ से निकलेंगे, किधर को फ़्लो करेंगे, कहाँ जाएंगे। और अगर ये चीज़ ऐसे ही होती रहे तो हार्मनी रहती है, लेकिन अगर ये चीज़ ऐसे ना हो तो फिर अनार्की हो जाती है। अनार्की समझते हैं आप? पढ़ाई करने के लिए यूनिवर्सिटी एडमिशन लेना कोई मैंडेटरी नहीं है। आप पढ़ के देख लो, आपको पता चल जाएगा कि आप इन हिमाक से पढ़ सकते हैं कि नहीं पढ़ सकते। अगर आप पढ़ना शुरू करोगे तो आपको सारा तजर्बा सामने आ जाएगा। लेकिन ये जो बीमारी है जिसे हम कनिंग एंड बैफलिंग कहती है, ये बीमारी क्या कहती है? कहते हैं यूनिवर्सिटी चलो। ये बीमारी जो कहती है यूनिवर्सिटी चलो, तो वो क्या कह रही है कि जाओ पढ़ो। क्या आपको पता है कि ये जो बीमारी है जिसे हम कनिंग एंड बैफलिंग डिजीज़ कहते हैं, ये पैंतरे बदल बदल के ऐसे हमला करती है, ये आपको बड़े बड़े नेक मकासद याद दिलाती है कि तुम ये कर लो। हमारा जो है वो कनिंग होता है क्योंकि हमारा मुकाबला ब्रेन से होता है,
ہمارے مائنڈ کا مقابلہ ہمارے برین سے ہوتا ہے، اور برین ہمارا بہت طاقتور ہوتا ہے، اس میں اینیمل انسٹنکٹس ہوتے ہیں، اس میں ساری چلاکیاں ہوتی ہیں جو سروائیول کے لیے ضروری ہوتی ہیں، چاہے اس میں کوئی اخلاقیات ہو یا نہ ہو۔ تو ہمارا جو برین ہے اس میں سے جو بھی خیال ابھرتا ہے ہمارے مائنڈ نے اس خیال سے ڈیل کرنا ہوتا ہے، اور یہ جو پاپ اپ آتا ہے، پاپ اپ کہ یہ کر لو، اور یہ او سی ڈی میں بھی پاپ اپس آتے ہیں۔ کئی لوگ پوچھتے ہیں کہ او سی ڈی میں فرق کیسے کریں، کیسے پتہ چلے کہ یہ برین سے آ رہا ہے کہ مائنڈ سے آ رہا ہے، کیونکہ لگتا بظاہر ہے ایسا کہ ہمارا مائنڈ بھی وہیں رہتا ہے جہاں ہمارا برین رہتا ہے، لیکن اگر ہمیں کھانسی آتی ہے تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ پھیپھڑوں سے آ رہی ہے اور ہمارے دماغ سے نہیں آ رہی ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ وہ چونکہ ایک ہی جگہ سے دونوں چیزیں وقوع پذیر ہو رہی ہوتی ہیں، اور وہ ہے یہ اسکل ہیڈ۔ 2500 سال پہلے سقراط نے پتہ چلایا تھا کہ جو سیٹ آف تھنکنگ ہے اٹ از ان دی ہیڈ۔ اس سے پہلے لوگ سمجھتے تھے کہ بندہ دل سے سوچتا ہے، آج بھی کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ بندہ دل سے سوچتا ہے۔ دل میں کچھ نہیں ہوتا، دل میں صرف خون کا ایک پمپنگ سٹیشن ہے جو خون وصول کرتا ہے تو ادھر بھیج دیتا ہے، ادھر سے وصول کرتا ہے تو ادھر بھیج دیتا ہے، یعنی دو رو بہ رہی ہوتی ہیں۔ متاثر دل بھی ہوتا ہے، متاثر معدہ بھی ہوتا ہے، متاثر پھیپھڑے بھی ہوتے ہیں، متاثر سر سے پاؤں تک آپ کے مسلز بھی ہوتے ہیں۔ جب بریک اپ ہوتا ہے تو وہ آپ لیٹ جاتے ہیں نا بستر پہ، ماس ہوا کہ اگر کوئی انڈین گانے میں ہو اور ڈانس وانس کر رہا ہو، بریک اپ ہو گیا، وہ تو الگ چیز ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ سارا جسم بریک اپ کے بعد، بچھوڑے کے بعد اس کا مورننگ کرتا ہے، اس کا غم مناتا ہے، لیکن ایکچولی 2500 سال پہلے سقراط نے جب یہ پتہ چلایا تو وہ بہت عقل مند گردانا گیا کہ جو سیٹ آف تھنکنگ ہے اٹ از ان دی ہیڈ۔ تو یہ جب پتہ چلا تو اس سے ایک نئی جہت کھلی کہ یہ مغز ایک ہوتا ہے اور ایک مائنڈ ہوتا ہے، اور یہ قرب و جوار میں رہتے ہیں، اور جو برین ہے یہ کیمیکلز کے تحت کام کرتا ہے، جو مائنڈ ہے وہ کیمیکلز کے تحت کام نہیں کرتا، وہ ایک سافٹ ویئر ہے جو ایک دفعہ ڈیولپ ہو جاتا ہے تو وہ اس طریقے سے کام کرتا ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب، آپ اسکرنگ اور بیکنگ ڈیزیز کی جو بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اب ہمارے جو پیشنٹ ہیں وہ آؤٹ ڈور میں نہیں آ رہے، لیکن یہ ڈیزیز اب ساری فیملی کو ڈیزالو کرنا شروع کر دیا۔ میری بیٹی کو ایٹ دا ایج آف 8 اس کو بی پی کا ایشو ہوا، پیلپیٹیشنز بہت ہائی ہوئی، اس وقت کمپلیٹ چیک اپ کرایا اس کا، کارڈیو کا، ایوری تھنگ واز فائن۔ اس سے بھی ان کے جو ڈاکٹر تھے انہوں نے کہا کہ اسٹریس اور ٹینشن اینزائٹی، کیونکہ بچی تھی دیکھتی تھی سب۔ اور ابھی ڈاکٹر کو آپ نے یہ نہیں بتایا ہوگا کہ اس کو یہ پرابلمز ابا کی وجہ سے؟ میں ان کے پاس گئی تھی دوبارہ، کیونکہ آلموسٹ 1 month بیک اس کو یہ دوبارہ ایک دم سرفیس کیا، پیلپیٹیشنز ہائی اور بلڈ پریشر ہائی۔ اسکول 1 week ہو گیا اس کو جوائن کیے ہوئے، منڈے کو جا کے میں نے پرنسپل کو بتا دینا اس کہ یہ ایشو ہے، کیونکہ ان کی مجھے کال آئی اسکول سے 3 مرتبہ ان کی کالجز کا بی پی ہائی ہے، ہم کیا کریں، اور میں بہت پریشان ہوں۔ اب میں نے منڈے کو جانا ہے، میں نے پرنسپل کو بتا دینا۔ آج میں آپ کے آنے سے پہلے ڈاکٹر صاحب کے پاس ان کے پھر گئی تھی، انہوں نے 1-2 ٹیسٹ دیے، لیکن آبویسلی طارق میرے ساتھ تھا، انہوں نے میری طرف دیکھا کہ اسٹریس اور انزائٹی ہے، آلموسٹ 10 years 12 years ہو گئے ان کے پاس جاتے ہوئے۔ ڈاکٹر صاحب نے سوچا ہوگا کشمیر کے مسئلے کی وجہ سے انہوں نے بچی پریشان کو بھی دیکھا، انہوں نے کہا کہ جی یہ اس طرح، اب یعنی کہ ہر چیز اتنی زیادہ افیکٹ ہوئی ڈاکٹر صاحب، اور میں اس طرح بے بس ہوں ان سے۔ اگر میں نے تھوڑی بہت بات کی، اچھا وہ یہ کچھ ایسا نہیں ہے، تمہارا دماغ کی چیز ہے، اس کی چیز بند کر دو، ٹھیک ہے میں مانتی ہوں ڈائٹ۔ یہ پنیر زیادہ کھا رہی ہے جو انہوں نے کہا چیز بند کر دو؟ میں نے اسے پاستا بنا دیا تو کہ یہ تم پاستا بنا، جبکہ میں ڈائٹ کے بارے میں خود میں کانشیس ہوں، فیملی کو بھی کروں، لیکن اب ان کا کیونکہ وہ دل سے انہوں نے اس چیز کو نہیں چھوڑا، اب ان کی چیزیں رویے بہت زیادہ بدلتے جا رہی ہیں، اور وہ اس چیز کی طرف میں جب ان کو دیکھتی ہوں تو وہ یعنی کہ ہے وہ ایڈکشن میں اس چیز کو، وہ دوبارہ وہ ڈھونڈتے ہیں۔ 2 دن پہلے ہی ایک پارٹی تھی اس پہ وہ گئے، اور مجھے پتہ ہے ان کے ایک باس پرانے آئے تھے، وہ خود وہ کرتے ڈرنکنگ، تو اٹ از نیکسٹ ٹو امپاسبل کہ وہاں پہ الکوہل اویلیبل نہ ہو، کہ پینٹری تھی بہت بڑی پارٹی۔ اب انہیں ان کو کہا تو غصے ہوئے، آگے سے انہوں نے کہا کہ نہیں، انہوں نے کی نہیں کی، آئی ایم ان کو دیکھا کہ منہ بالکل رات کو 1:30
He came back home, face बिल्कुल लोड, eyes नहीं नजर आ रही थी और गुस्से में थे और स्मोकिंग बहुत ज़्यादा की थी। लेकिन बात ये है सर, अब हम बहुत ज़्यादा मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ। मैं इस बात को समझ गया हूँ। मैं आपको बताऊँ कि मिसाल के तौर पर आपके ज़हन में होगा कि अगर आज से इनके अब्बा परफेक्ट अब्बा हो जाएं तो इनका मसला हल हो जाएगा। नहीं तो सर, मैं चाह रही कि उनकी जो नहीं, मेरे सवाल का जवाब। अच्छा, ये अब इनका अपना मामला है। देखिए, उधर से ट्रिगर हुआ था, यानी जब कोई तीली लगाता है तो चूल्हा जलता है, लेकिन तीली बुझ भी जाए तो चूल्हा जलता रहता है, ये याद रखिएगा। तो अगर आज शाम कोई मिरेकल हो जाए और वो एक परफेक्ट वालिद हो जाएं तो यकीन कीजिए कि इस बच्ची को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। इस बच्ची को फ़र्क पड़ेगा जब ये अपने प्रोग्राम पे चलेगी, क्योंकि इनको अब अपना मामला है। यदि उनका जो मामला था अल्कोहलिज्म का, तो इनका मामला कोडिपेंडेंस का है। सो उसके लिए आप यूँ समझें कि इनको अपनी रिकवरी में जाना है, कता नज़र इसके कि वो मामला शुरू कहाँ से हुआ था। अब आग जहाँ तक पहुँची है उसको हमने वहाँ बुझाना है। और इसके लिए एक टर्म इस्तेमाल की जाती है अमेरिका में, जो कि आप समझ लें, अभी यहाँ लोगों को ज़्यादा उस टर्म का पता नहीं होगा, और वो टर्म है अडल्ट चिल्ड्रन ऑफ एल्कोहलिक्स। अडल्ट चिल्ड्रन, उनको खाली अडल्ट चिल्ड्रन, अगर आप अमेरिका में कहेंगे ना कि फलाना अडल्ट चाइल्ड है, क्योंकि ये मिसनोमर है ना, अडल्ट भी है चाइल्ड भी है, तो अडल्ट चिल्ड्रन का मतलब है कि वो बच्चे जो पैदा होने के बाद ग्रो होते हुए जिन्होंने अपने घर में अल्कोहलिज्म की बीमारी को चारों तरफ महसूस किया। तो ये अडल्ट चिल्ड्रन ऑफ अल्कोहलिक्स जो होते हैं, इनको स्कूलों में आइडेंटिफाई किया जाता है अमेरिका में 8वीं 9वीं 7वीं जमात में जब वो होते हैं और टीनेजर होते हैं। तो ये जो अडल्ट चिल्ड्रन है, इनको आइडेंटिफाई करके तो अलग से काउंसलिंग दी जाती है। और अमेरिका में जो इस पे अथॉरिटी हैं वो हैं क्लॉडिया ब्लैक जो एक एडिक्शन साइकेट्रिस्ट हैं और पिछले 40 साल से ज़्यादा अरसे से वो अमेरिका में काम कर रही हैं। वो एक ब्लैक लेडी हैं, और ब्लैक लेडीज़ में वो बाज़ औक़ात नाम ही ब्लैक रख देते हैं, तो वो बहुत ज़बरदस्त काम करती हैं और उनकी कई किताबें हैं। और उनकी जो बेहतरीन किताब है, जो सबसे पहले जिससे उनके नाम की शोहरत हुई, उस किताब का नाम है इट विल नेवर हैपन टू मी। इट विल नेवर हैपन टू मी, यानी ये मेरे साथ कभी नहीं होगा। यानी एक बच्चा सोचता है कि मेरे साथ ये कभी नहीं होगा, यानी जो मेरे वालिद के साथ हुआ, और बाद में उसे पता चलता है कि नहीं, क्योंकि जब डॉक्टर्स पूछते हैं कि वाई डू यू थिंक लाइक दैट, कि तुम्हारे साथ ऐसा कभी नहीं होगा, और फिर डॉक्टर पूछता है कि क्या इसका मतलब है कि तुम कभी शराब नहीं पियोगे, तो वो बच्चा कहता है कि नहीं, ये नहीं मतलब, मेरा मतलब है मैं अपने अब्बा की तरह शराब नहीं पीऊँगा। तो वो कहता है कि देखो, मैं तुम्हें अभी बता देता हूँ कि शराब पीनी है कि नहीं पीनी ये फ़ैसला तुम करोगे, फिर शराब किस तरह पीनी है ये फ़ैसला तुम नहीं करोगे। अगर तुमने पीना शुरू कर दी तो ये फ़ैसला कि तुम कैसे पियोगे और कैसे जियोगे ये तुम नहीं करोगे, शराब पीने या ना पीने का फ़ैसला तुम करोगे। जब आप शराब को बेचते हैं और शराब का निज़ाम ख़राब हो जाता है, जिसे अल्कोहलिज्म कहते हैं, जैसे डायबिटीज़ में हम कहते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स का निज़ाम ख़राब हो गया है, तो इसको हम डायबिटीज़ कहते हैं। और डायबिटीज़ फिर एक ख़ास अंदाज से, तो डायबिटीज़ का एक पूरा सिंड्रोम है। डायबिटीज़ में क्यों आँखों पे असर होता है भाई? एक बंदे को आँखों पे असर होना चाहिए, दूसरे को कंधों में दर्द होनी चाहिए, नहीं, वो ये गड़बड़ घोटाला सबके साथ होता है, किडनीज़ का फलाना, पाँव का मसला, ये मसला, तो वो पीछे एक बड़ा सिंड्रोम है और मेटाबॉलिक एरर है। सेम इसी तरह अल्कोहलिज्म में भी सेम चीज़ है। और तमाम प्राइमरी क्रॉनिक डिसऑर्डर्स जिनके अंदर डायबिटीज़ भी शामिल है, हार्ट डिजीज़ भी शामिल है, और एस्थमा, आर्थराइटिस और डिमेंशिया और शिज़ोफ्रेनिया और बाइपोलर डिसऑर्डर और एडिक्शन और अल्कोहलिज्म भी शामिल है। ये सब बीमारियां एक ही थैली का चट्टे बट्टे हैं। डायबिटीज़ में और अल्कोहलिज्म में रत्ती बराबर भी फ़र्क नहीं है किसी तरह से भी। ये दोनों बीमारियां बिल्कुल एक दूसरे की नॉन आइडेंटिकल ट्विन हैं।
एक तो होता है ना आइडेंटिकल ट्विन, तो ये नॉन आइडेंटिकल ट्विन्स हैं। और ये बीमारियां जो है एक ही तरह इंसान को परेशान करती हैं, और इन बीमारियों से अगर आप बचना चाहते हैं तो आपको अपनी जीन्स को बीट करना पड़ता है। यानी डायबिटीज़ होने से पहले और अल्कोहलिज्म होने से पहले आपको अपनी जीन्स को बीट करना पड़ता है। जब हो गई है तो फिर आपको करना पड़ेगा अनडू प्रोग्राम। गुजारा मुजारा ट्रीटमेंट होता है, एक होता है अनडू प्रोग्राम। अनडू प्रोग्राम जो है वो इंटेंसिव लाइफस्टाइल चेंजेस मांगता है, इंटेंसिव, और वो भी 4 चीज़ों में जो कि हर बंदा करे तो फ़ायदा उठाएगा। यानी फिज़िकली एक्टिव रहे 3 से 5 घंटे तक, यानी रोज़ाना 10 से 15 हज़ार स्टेप्स पैदल चले, और दिन में 5 दफ़ा छोटे छोटे मील्स ले जो कि एनिमल ओरिजिन के ना हों प्रेफरेबली, और वो हों वेजिटेबल और फ्रूट ओरिजिन के। और इसके अलावा नींद के बारे में संजीदा हो जाए कि ये बहुत ही कीमती असासा है। और चौथी चीज़ ये है कि ताल्लुकात के बारे में, जिसके बारे में हम सबसे ज़्यादा वाइल्ड है कि हम किसी और चीज़ के गुमान में ताल्लुकात ख़राब करते हैं। मैं घर का सरबराह हूँ, मैं ताल्लुकात ख़राब कर सकता हूँ। मैं घर की आमदनी का ज़रिया हूँ, मैं ताल्लुकात ख़राब कर सकता हूँ। मैं CEO हूँ, मैं ताल्लुकात ख़राब कर सकता हूँ। इसको कहते हैं मारे घुटना फूटे आँख, कि मैं ताल्लुकात ख़राब कर सकता हूँ, यानी मैं अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार सकता हूँ क्योंकि मैं रिच आदमी हूँ, तो मेरा तो फ़र्ज़ बनता है कि अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारूं। तो ये जो चीज़ें हैं थोड़ा अंडरस्टैंड करने वाली हैं, पर सिंक इन करते हुए बहुत फ़र्क पड़ता है, बड़ा वक्त लगता है। सब समझते हैं बशर्ते कि वो उस माहौल में हों जहाँ समझना समझाना चल रहा है, और फिर उसके लिए फिर 2 शर्तें हैं कि वो समझेंगे कि नहीं समझेंगे। एक चीज़ है कि अगर उन्हें मज़ा नहीं आएगा समझते हुए और बदमज़गी होगी तो वो नहीं समझेंगे। देखिए, आपको बंदोबस्त करना पड़ेगा कि मज़ा आ जाए। जब आप किसी को समझा रहे हों तो आपको और उसको मज़ा आ रहा हो। अगर मज़ा नहीं आएगा तो ये सब फ्यूटाइल एफर्ट है, क्योंकि जब कोई बाप कह रहा हो तू पढ़ ले, तू पढ़ेगा नहीं तो बड़ा खज्जल होएगा, तेरे नाल दी हस्ती तो पैदा ही नहीं हुई कदी साडे खानदान च, तू पता नहीं कित्थों पैदा हो गए, इसमें मज़ा नहीं आ रहा होता। तो हमें एक कॉशन ये लेने की ज़रूरत है कि जब भी हम इस नीयत से किसी से बात कर रहे हों कि वो समझ जाए, तो फिर उसको कोई मज़ा आना चाहिए, या कम से कम बदमज़गी नहीं होनी चाहिए। लेकिन बदमज़गी बीच में हम डालना मस्त समझते हैं कि अगर हम अपने बच्चे से बात कर रहे हैं और 3 हफ्ते से चाह रहे थे बात करना, लेकिन इतनी जो है एनर्जी नहीं थी, और फिर एक दिन हमें गुस्सा आ गया, एनर्जी मिल गई, तो फिर हमने बात की और फिर हमने लूज टॉक की, और उसमें अल्टीमेट नतीजा ये निकला कि बहुत बदमज़गी हुई। तो आप समझ लें कि ना कोई समझा ना किसी ने समझाया, ये सब फ्यूटाइल एफर्ट है, ये सब ज़ाया गया। लेकिन यहाँ जो हम बात करते हैं तो आप इस बात को तो कम से कम समझने लगे हैं। मैंने देखा है कि हाथापाई ख़त्म हो गई और लूज टॉक ख़त्म हो गई, और फैमिली में लोग आराम से बातें करने लगे, और समझने समझाने का काम जो है उसके अंदर नफ़रत, हेट्रेड और तौहीन का पहलू निकलना शुरू हो गया। तो जो करना है वो हमें पता होना चाहिए, जो नहीं करना वो भी हमें पता होना चाहिए, तो फिर उससे नतीजे आते हैं। देखिए, असल बात यह है कि आप किसी से शिकवा तब करते हैं जब आप उसमें अहलियत देखते हैं। अगर कोई 5 किलो वज़न नहीं उठा सकता, आपको पता है कि उसके पट्टे कमज़ोर हैं, तो आपको शिकवा नहीं होता। मैं आपको बताऊं कि जो चीज़ आप उनसे तवक्को रखते हैं, यही चीज़ वो आपसे तवक्को रखते हैं। यानी इन हालात में भी जो आप उनसे तवक्को रखते हैं कि हमारे हाल पे रहम खाओ, तो वो आपसे तवक्को रखते हैं कि मेरे हाल पे रहम खाओ, क्योंकि उनके भी पाँव जलते हैं। हम सब लोग जो हैं, जो हमारी वल्नरेबिलिटी है, इसको लेके बहुत ज़्यादा हम स्पेसिफिक हैं। हम समझते हैं कि हम अनोखे हैं, हम लाडले हैं। ना हम अनोखे हैं, ना हम लाडले हैं, क्योंकि मैंने देखा है बड़े बड़े बादशाहों को तड़पते देखा है। कोई अनोखे नहीं है, कोई लाडले नहीं है। हम वैसे समझते हैं कि हम यूनिक हैं, इसको हम टर्मिनल यूनिकनेस कहते हैं। एक ऐसी यूनिकनेस
جس کو ہم جتنی جلدی کھو دیں تو اچھا ہے، اس کو لے کے ساتھ قبر میں جانا فائدہ مند نہیں ہوگا. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو آپ کا دکھ ہے، جو تکلیف ہے، یہ اپنے ریکوری کے پروسیس پہ کام نہ کرنے کی وجہ سے ہے، یہ ہسبینڈ کی وجہ سے نہیں ہے، یہ اپنے پرسنل ریکوری کو اگنور کرنے کی وجہ سے ہے اور اپنے خامد کی ریکوری کا انتظار کرنے کی وجہ سے ہے، جو انتظار لمبا ہوتا جا رہا ہے. سو یو گو ٹو بریلینٹ بیسکس، آپ واپس بنیادی سچائیوں کی طرف لوٹ جاتے ہیں کہ کیا آپ واک کر رہی ہیں، کیا آپ کی ڈائٹ ٹھیک ہے، کیا آپ کی نیند ٹھیک ہے، کیا آپ محبت کا لین دین کر رہی ہیں سب رشتوں میں یا نہیں کر رہی. تو اگر آپ ان 4 چیزوں پہ توجہ دیں، وقت ملے گا ہی نہیں آپ کو سڑنے کڑنے کا، اور پھر سیرینٹی جو ہے اترے گی آپ کے گھر، یعنی آپ کے گھر میں سکون اترے گا اور آپ جا کے تو مسکرا کے بات کر سکتے ہیں کہ جانے دے کوئی گلہ شکوہ ہے تو بتائیں مسئلہ کیا ہے. تو وہ جو آپ کہہ رہے تھے اللہ کی بات کر رہے تھے، تو سائنس اللہ کو ڈینائی نہیں کرتی، سائنس مذہبوں کو ڈینائی کرتی ہے، لیکن اللہ کو یعنی ڈیوائن پاور کو، جو یونیورسل قوت ہے جو اس دنیا کا نظام چلاتی ہے، سائنس باقاعدہ تصدیق کرتی ہے کہ یہ جو لاز آف نیچر ہیں، کیونکہ یہ نیچر رینڈم نہیں ہے، یہ لاز آف نیچر ہیں جو کہ پریڈکٹیبل ہیں. جیسے کہ گریویٹی از سو پریڈکٹیبل کہ آپ کوئی چیز پھینکیں گے وہ نیچے جائے گی اور ایک خاص رفتار سے جائے گی، اور اس کی رفتار پر سیکنڈ بڑھتی رہے گی اور ایک خاص لیول پہ بڑھتی رہے گی. سو جب ہم بات کرتے ہیں کہ اللہ نے اس کو، مجھ کو، آپ کو، سب کو جیسا بنایا ہے، یہ اس کی خاص مرضی تھی. یہ نہیں تھے کہ ڈیزائن کوئی اور تھا. جیسے ہم لوگ مکان بنانے لگتے ہیں تو ہمارے ذہن میں شروع میں کچھ اور ہوتا ہے اور پھر ہم راج مزدور لگا لیتے ہیں، اور اس کے بعد ہم کہتے ہیں ایتھوں کھڑکی کڈو، ایتھوں دروازہ کڈو، پھر کہتے ہیں دروازہ بند کر کے ایتھے بھی کھڑکی پاؤ، اور پھر یہ کرتے ہیں، پھر وہ کرتے ہیں. اخیر میں وہ جو مکان بنتا ہے وہ ہمارے اوریجنل سٹائل کا نہیں ہوتا. پر اللہ کا جو سارا پروگرام ہے جس کے تحت وہ آپ کو، مجھے اور سب کو بناتا ہے، وہ اپنی مرضی سے خاص انداز میں بناتا ہے. لیکن پھر وہ ہمیں نہیں کہتا کہ تم بدل نہیں سکتے، پھر وہ ہمیں کہتا ہے کہ تم بدلنا چاہو تو بدلو، اور تمہیں کھلی چھٹی ہے، اور تم دیکھ لو جو تمہارے بارے میں ہے، اور تم اپنے آپ کو بدلنا چاہتے ہو یا دوسروں کو بدلنا چاہتے ہو تم بدلو. اور اس کے لیے بھی اس نے لاز آف نیچر رکھے ہیں جو اب ایکسپلور ہو چکے ہیں کہ اپنے آپ کو اور دوسروں کو بدلنے کے لیے قوانین کیا ہے. جیسے کہ اب ہمارے ملک میں تبدیلی کا آپ بہت شور سنتے ہیں، لیکن آپ دیکھ لیں کہ تبدیلی نہیں آئی. تو تبدیلی اس لیے نہیں آئی کہ جو لاز آف چینج ہیں میس اسکیل پہ ان کو فالو نہیں کیا گیا. جو دوسرے ممالک میں چیزیں کامیاب ہوئیں ان کو فالو نہیں کیا گیا. ہم جو ایک اپنا رینڈم ایجنڈا لے کے کسی طرف چل پڑتے ہیں تو اس کے بعض اوقات اس طرح کے نتائج نہیں نکلتے، بنسبت جب ہم ماڈلنگ کرتے ہیں کہ فلاں جگہ ایسا ہوا تو ہم بھی ایسے کر لیتے ہیں. جیسے ایک میک ڈونلڈ جیسے کھلتا ہے دوسرا بھی ویسے کھلتا ہے، تیسرا بھی ویسے کھلتا ہے، اور وہی نتائج نکلتے ہیں. تو جو بھی چیزیں موٹر وے بنتی ہے تو ایک اس طرح بنتی ہے تو دوسری بھی ایسے، تیسری بھی ایسے، اور ہر موٹر وے اسی ڈیزائن پر بنتی ہے تو اسی طرح کارآمد نتائج نکلتے ہیں. ایفرٹ کرتے رہنا چاہیے، نیا گول سیٹ کرتے رہنا چاہیے. اور یہ صرف ایڈکشن کے معاملے میں نہیں کہہ رہا، یہ ڈائبٹیز کے معاملے میں بھی یہی ہے، ہارٹ ڈیزیز کے معاملے میں بھی یہی ہے، ورکوہلزم میں، الکوہلزم میں، یہ تمام جو پرائمری کرونک بیماریاں ہیں جیسے بائیپولر ڈس آرڈر بھی ہے اس میں شامل، ڈیمنشیا ہے، اور کئی ایسی بیماریاں ہیں، جوڑوں کا درد ہے یا استھما ہے، اور یہ تمام بیماریاں جو پرائمری کرونک اور پروگریسو النیسز ہیں، اور ان کو ہم بائیو سائیکو سوشل اینڈ اسپرچول بھی کہتے ہیں. بائیو سائیکو سوشل اینڈ اسپرچول ڈیزیزز، یہ ساری کی ساری بائیو سائیکو سوشل اینڈ اسپرچول ہے. اور ہمارے ذہن میں ہوتا ہے کہ کوئی ڈاکٹر ایک گولی ایسی ہمیں لکھ کے دے گا کہ بارے نیارے ہو جائیں گے. ہم کہتے ہیں کہ کوئی سرجن جو ہے ایک ایسی سرجیکل انٹرونشن کرے گا، سرجیکل سٹرائک کرے گا کہ یہ سارا مسئلہ حل ہو جائے گا. ہمارا توجہ ادھر زیادہ ہوتی ہے کہ کوئی اور کرے گا. لیکن جب ہم کہتے ہیں کہ 4 سٹیپس ہیں کہ واک، سلیپ اور ڈائٹ اور ریلیٹ، یہ 4 چیزیں ہیں،
करने से ये जो पिल है या सर्जिकल इंटरवेंशन है इसकी ज़रूरत ही नहीं रहेगी। और आप करके देख लीजिए। मैं आपको बताऊं कि सबसे बड़ी वजह कि मैंने डाइट पे तवज्जो क्यों ना दी, जो कि कल रात मुझे एहसास हुआ कि मुझे तवज्जो देनी है, मैं आपको इसकी सबसे बड़ी वजह बताऊंगा तो आप हैरान रह जाएंगे कि खाली वॉक से ही इतना फ़ायदा हो रहा था की ज़रूरत है। यानी जब खाली वॉक से इतना फ़ायदा हो जाता है तो फिर नींद पूरी करने की क्या ज़रूरत है, और जब नींद पूरी करने से बहुत फ़ायदा हो जाता है तो फिर डाइट में तो फिर जो मर्ज़ी खाओ पियो। ये जो एक इल फाउंडेड कनात है, इल फाउंडेड, जिसकी कोई बुनियाद नहीं है, तो सडनली जब अल्लाह तौफीक देता है तो एहसास हो जाता है हम अपने अंदर से वो लुत्फ़ व सुरूर हासिल नहीं कर सकते जो कि बाहर से हासिल कर सकते। ये एक गलत फहमी है। कभी आपने 3 महीने के बच्चे को देखे हैं, भी मुस्कुरा रहा होता है, तो उसको कोई मज़ा आ रहा होता है तो वो मुस्कुरा रहा होता है, क्योंकि हमारे अंदर जो बायोलॉजिकल कैपेसिटी है एंजॉयमेंट की या प्लेयर की या जॉय की, वो अबंडेंट है, लेकिन हमें उस पर हमने फेथ खो दिया है। और अगर हम थोड़ी सी कोशिश शुरू कर दें और ये जो 4 स्टेप हैं, इन स्टेप में से एक शुरू कर दें और एक को फिर काफ़ी ना समझें और फिर दूसरा शुरू करें, फिर तीसरा, फिर मेरी तरह डिले ना करें जो प्रोक्रेस्टिनेट इतना अरसा करते रहना और फिर बाद में रिग्रेट होना और रिमोर्स होना। लेकिन मैं आपको बताऊं कि हमें थोड़ा ये भी समझने की ज़रूरत है कि हमें पॉजिटिव डिविएंस की ज़रूरत है। पॉजिटिव जैसे आप जानते हैं उसे मुस्बत को कहते हैं, डिविएंस कहते हैं किसी राह से हट जाना, यानी किसी चीज़ से हट जाना। मैं आपको बताऊं कि हमारे मुआशरे में जो कुछ भी होता है और वेल बीइंग जो लोग करते हैं, पढ़े लिखे लोग जो करते हैं, जो डॉक्टर करते हैं, जो वकील करते हैं, जो इंजीनियर्स करते हैं, पॉलिटिशियंस करते हैं, सीईओज करते हैं, पायलट्स करते हैं, जर्नैल करते हैं, जज करते हैं, बराए मेहरबानी वो ना कीजिए। ये है पॉजिटिव डिविएंस। हमारा अजम्पशन कहीं ये है कि हमें वो करना है जो ब्यूरोक्रेट करते हैं, हमें वो करना है जो बिजनेसमैन करते हैं, हमें वो करना है जो डॉक्टर्स करते हैं। मैं आपको अनफॉर्चुनेटली ये बताना चाहता हूँ कि ये सब ठीक नहीं करते। मेजॉरिटी 70-80% लोग डॉक्टर भी होते हैं, इंजीनियर भी होते हैं, बिजनेसमैन भी होते हैं, और सडनली कोई भूत सवार हो जाता है उन पे और वो एक शैबी लाइफ में चले जाते हैं। और अब आप देखते हैं रोज़ाना, वो कल ही आपने सुना कि हज़ारों जजों के सर शर्म से झुक गए इस वजह से कि उनका एक ब्रदर जज जो है अपनी कारस्तानियाँ छुपा नहीं सका। तो पॉजिटिव डिविएंस है। अपने बच्चों को कभी मत बताओ कि तुमने डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है या डिप्टी कमिश्नर बनना है, उनको बताओ कि तुमने इंसान बनना है। क्योंकि करैक्टर की वैल्यू जब आप रख लेंगे, जब आप कहेंगे जी मुझे करैक्टर चाहिए, मुझे नहीं चाहिए कुछ आपकी ये दौलत और शान और शौकत और आपकी शोहरत और ये सब कुछ नहीं, जब हम अपने बच्चों से ये मांगना शुरू कर देंगे, हमारे बच्चे ये हमें देना शुरू कर देंगे। हम अपने बच्चों से क्या मांग, तू डॉक्टर बनना है, ते तू डिप्टी कमिश्नर बनना है, तो तू इंज करना है, तो तू अंज करना है। मुझे बताइए कि कभी किसी वालिदैन ने किसी 4 साल के बच्चे को कहा है कि यार मुझे तुम्हारे अंदर करैक्टर चाहिए, करैक्टर एथिक चाहिए। और डॉक्टर स्टीवन कवी ने 1988 में किताब लिखी 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, एंड ही वाज टॉकिंग अबाउट करैक्टर एथिक। मैंने कहा कि करैक्टर एथिक है जो कि हमें मौसर बनाएगा, जो कि हमें कामयाब बनाएगा, जो हमें खुशियाँ देगा, जो हमें खुशहाली देगा, जो हमें नफ्स मुतमईन देगा। जो असल में एक मुसलमान की तगोदो है वो है नफ्स मुतमईन, के वो मरने के ऊपर आमादा हो जाए, वो मरने के लिए हर वक्त तैयार हो जाए और उसे पता हो कि कोई बात नहीं कि ये ज़िंदगी गुजारी है तो अच्छी गुजारी है और अब इसका एंड हो रहा है तो ये भी अच्छा हो रहा है। तो ये जो करैक्टर एथिक है जो बच्चों से हम अगर मांगना शुरू कर दें तो हमें वो मायूस नहीं करेंगे, क्योंकि हम बच्चों से जो मांगते हैं वो हमें दे देते हैं, क्योंकि बच्चे हमारा कहा मानते हैं। तो हम बचपन में उनको कभी बताते ही नहीं कि तुमने ड्रग्स की तरफ नहीं जाना। हम कहते हैं हमें इस तरह इनको आइडिया मिल जाएगा, ये हमारा ख्याल होता है कि इनको ये आइडिया मिल जाएगा, और हम उनको ऐसी बातें बताते हैं
फिर वो अपनी तगदो करते हैं, हमें वो ब्यूरोक्रेट भी बन के बताते हैं, वो हमें जज बन के भी बताते हैं, वो अफसर बन के भी बताते हैं, और एक दिन हमें ये बुरी खबर मिलती है कि वो उनका करैक्टर ठीक नहीं है और वो शराब की बीमारी में मुब्तला हैं या वो किसी करप्ट प्रैक्टिसेस में हैं। तो हम ये तासुर लेते हैं अपनी सोसाइटी से कि अगर हमने मज़ा उठाना है तो फिर हमें बुरे काम करने होंगे। काश हमें शुरू से ये कॉन्सेप्ट हो, ये परसेप्शन हो कि अगर हमने सही मज़ा उठाना है तो फिर हमें अच्छे काम करने होंगे, क्योंकि जो असल मज़ा है, असल इत्मीनान है, वो सही काम करने से मिलता है। बुरे काम करने से भी मज़ा मिलता है। कहते हैं ना, एक गोल्ड होता है तो एक रोल्ड गोल्ड होता है, तो वो भी तो चमकता वैसे ही है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जो सुकून जो है इंसान को एक खुली किताब वाली ज़िंदगी से मिलता है, वो किसी और तरह नहीं मिलता। घटिया इंसान, इतनी देर से गेट क्यों खोला? सोए हुए थे तुम क्या? सर मैंने तो मिनट भी बकवास नहीं ना कर तुम मेरे साथ। क्या कर रहे हैं आप? अब्बा जी घर पे हैं, नशे में गालियां दे रहे हैं। खुदारा होश में आए, क्या हो गया आपको? होश में कैसे आऊं? सारा किया धरा इन्हीं का तो है। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिल इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।